اور میں ان سے چھپ کے یہ کر رہا تھا. آپ کو بتاؤ کہ میرے 4 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے. میرے گھر والوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے. تو یہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے یہ کوشش کی اور ایک کوشش کے بدلے میں اس ایک لڑکی کو ان کا حق مل گیا اور وہ بھی آگے پارٹیسپیٹ کر گئی. تو اگر میں بدقسمتی سے بتاؤں، شنگلہ ایک ایسا ضلع ہے جو کہ پختونخوا جو پورا صوبہ ہے اس میں یہ ترقی کے لحاظ سے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہے. السلام علیکم تمام روشن ستاروں اور اپنی منزل کے متلاشیوں کو پروگرام اپنی کہانی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ربیہ بٹ اور یہ پروگرام PUFM 104.6 کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے انڈر دا سپرویژن آف ریڈیو ہیڈ ترکرم سمرو اینڈ پروگرام مینیجر ارشاد چودھری. یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جہاں ہر کہانی کو مختلف رنگوں کے ساتھ سنایا جاتا ہے، جہاں ہم آپ کے ہنر، آپ کی کامیابی اور جدوجہد کا جشن مناتے ہیں. تو چلیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں جو نہ صرف ایک طالب علم ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے علاقے کے ٹاپ یوٹیوبر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ اور ایک باصلاحیت رائٹر بھی ہیں. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں فہد یوسف زئی شانگلہ کو. جی بہت بہت شکریہ ربیہ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے بلایا اور مجھے یہ عزت بخشی. السلام علیکم فہد. سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا آپ کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہاں پر آ کے مجھے بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. فہد آپ کے بارے میں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ ایک طالب علم ہیں BS جرنلزم پنجاب یونیورسٹی میں. ماشاءاللہ سے آپ کا 4th سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو کچھ اچیو کر لیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے. ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ فہد نے نہ صرف اپنی تعلیم کو کامیابی سے سنبھالا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ 4 لاکھ سے زائد یوٹیوب سبسکرائبرز، 70K فیس بک فالوورز، 2 یوٹیوب چینلز اور سوشل ایکٹیویزم جیسے بڑے کارنامے بھی انجام دیے. تو فہد یہ سب جان کر ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اتنی کم عمر میں اتنا سب کچھ کیسے مینیج کیا؟ ہماری آڈینس آپ کی جرنی کو سننا چاہتی ہے. آپ ہمیں اپنی کہانی کے بارے میں بتائیے، اپنی کہانی سنائیے. جی ربیہ، ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ صرف آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. اور یقینی بات ہے میں اپنے تعلیم کو اگر میں آپ کو بات کروں کہ میں اپنے کلاس میں ٹاپر تھا، اسی کے ساتھ اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو میں اس کو مینیج کرتا تھا اور شوق تھا. تو شوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ آگے جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. زبردست فہد، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہمارا ارادہ پکا ہو، ہم محنت کرتے ہوں تو ہم منزل کو اچیو کر ہی لیتے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو سفر ہے یہ ہمیشہ سے آسان تو نہیں رہا ہوگا، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ چیلنجز کا سامنا رہا ہوگا. تو میں وہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ایسے کون سے چیلنجز تھے اور آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کیا، یا پھر یہ آپ کی جرنی ہمیشہ سے ایک اسموتھ جرنی تھی؟ جی کوئی بھی جرنی جو ہے وہ اسموتھ نہیں ہوتا، تو لازمی اس میں ہرڈل آ جاتے ہیں، اس میں چیلنجز آ جاتے ہیں. مجھے تو کچھ خاص نہیں آئے، لیکن پھر بھی اگر میں ایک چیلنج کہوں تو فیملی کی طرف سے پریشر، مطلب ان کی طرف سے اتنی اجازت نہیں تھی کیونکہ میں ایک پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ چاہتے تھے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں اور میں ان سے چھپ کے یہ کر رہا تھا. آپ کو بتاؤ کہ میرے 4 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے. میرے گھر والوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے، یا میں ان سے چھپ کے یہ کرتا تھا. تو یہ ایک چیلنج تھا کہ میں نے گھر والوں کو کس طرح راضی کیا کہ میرا فیلڈ جرنلزم ہے، MBBS نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس پر ایگری کیا بعد میں. زبردست فہد، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو راضی کر لیا اور آپ نے کس طرح ان کو منا لیا. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ آپ کے شوق پر فخر کرتے ہوں گے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی ایج ہے اور یوٹیوب سے تو ہم بہت زیادہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ میڈیا کی فیلڈ میں تو یہ بہت ہی ضروری ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کو ارننگ جو ہو رہی ہے، آپ اس سے اپنا اسٹڈی کا خرچہ ہے وہ آپ خود مینیج کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی ارننگ ہو رہا ہے اور اچھا، الحمدللہ اچھا ارننگ ہو رہا ہے اس سے. اور میں اپنا جو منتھلی ایکسپینڈیچر خود برداشت کرتا ہوں. کبھی کبھی اپنی فیس جو ہے یا ہاسٹل فیس وہ بھی خود افورڈ کرتا ہوں. ویری نائس. مجھے لگتا ہے کہ سب نوجوانوں کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے فائنانس مینجمنٹ آنی چاہیے اور ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جیسے کہ فہد ہیں ہمارے ساتھ. تو فہد یہ بتائیے، جیسا کہ آپ کا تعلق شانگلہ سے ہے جو کہ کم ترقی یافتہ علاقہ ہے، تعلیم اور وسائل کی بھی وہاں پر کمی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، لاہور آئے اور یہاں پر آپ نے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا. ان سب چیزوں پر آپ کے پیرنٹس کا کیا رد عمل تھا؟
کیونکہ پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو خود سے دور بھیجنا، ایک غیر علاقے میں بھیج دینا، اور جہاں پر آپ کی مہینوں بعد ملاقات ہوتی ہے. تو آپ کے پیرنٹس کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ جی جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا میرا تعلق شنگلہ سے ہے، تو اگر میں بدقسمتی سے بتاؤں، شنگلہ ایک ایسا ضلع ہے جو کہ پختونخوا جو پورا صوبہ ہے اس میں یہ ترقی کے لحاظ سے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہے. یعنی یہ اتنا بیکورڈ ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر پر ہے پورے صوبے میں بیکورڈ لحاظ سے. تو وہاں سے میرا تعلق ہے. وہاں پر کوئی بھی سہولیات نہیں ہے. ایون کہ اگر ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اسکول بھی اچھا نہیں ہے، کالج بھی نہیں ہے. ہم کالج کے لیے بھی باہر جاتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس پہلے سے تھا. یعنی میں کالج میں بھی باہر گیا تھا اپنے ضلع سے. میرے پیرنٹس نے مجھے اجازت دی یہاں پر پنجاب میں آنے کے لیے. بڑی مشکل سے اجازت دی، لیکن پھر بھی یہاں پر میں آ گیا اپنی مرضی سے. پھر ابھی وہ خوش ہے اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. زبردست فہد، آپ کا یہ سفر واقعی متاثر کن ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو پیرنٹس کی شروع میں سپورٹ نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور یہ بھی آپ کی محنت اور جد و جہد کا ہی کمال ہے کہ آپ نے ان کی سپورٹ کو حاصل کیا، کیونکہ پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانا پاسبل نہیں ہوتا. آپ نے میڈیا کی فیلڈ کو سلیکٹ کیا، آپ جرنلزم میں آئے، تو آپ کی اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ آپ کی انسپائریشن کون تھی؟ جی ربیہ، میرا سوشل میڈیا کے ساتھ بہت پہلے سے رشتہ تھا. میں نے تقریباً 2015 سے یہ فیس بک اکاؤنٹ بنایا تھا، فیس بک پیج پھر بنایا، اس کے بعد یوٹیوب چینلز بنائے. تو وہی ایک تھا کہ، اور اس کے علاوہ میں اخبار کو پلٹاتا روزانہ. میرے ابو جو تھے وہ روزانہ اخبار لاتے تھے، میں اس کو پلٹاتا. تو یہ ایک شوق ہو گیا تھا میڈیا کے ساتھ. لیکن میں نے یہ پکا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں جرنلزم میں جاؤں گا، کیونکہ گھر والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا یا ان کے ایک وش تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو FSC تک تقریباً میرا یہ سوچ نہیں تھا کہ میں جرنلزم کے لیے جاؤں گا یا کوئی مجھے یہ الاؤ کرے گا. لیکن ایک شوق تھا. میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتا تھا، ویڈیو بناتا تھا، لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرتا تھا، سوشل ایشو پر بات کرتا تھا. تو تب میں نے اس میڈیا کو ایز اے کیریئر یا ایز اے ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کیا. لیکن بڑی مشکل سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں. ویری نائس. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے ڈریمز کو پرسو کیا. کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں یا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے فادر کا پروفیشن ہے آپ اسی کو کنٹینیو کریں، یا پھر ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر اور انجینئر کو ہی زیادہ فوکس جی دیا جاتا ہے. تو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آج کل کے نوجوان یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈریمز کو پرسو کرنا ہے. ہم نے وہ چیز نہیں کرنی جس میں ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سو یہ بھی نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے. اب اپنے ڈریمز کو فالو کریں. کسی کے پریشر میں آ کے اگر آپ کوئی گول سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی پروفیشن سلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ اس میں اس طرح مطمئن نہیں ہو پائیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس طرح آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کیے ہوئے، اپنے انٹرسٹ کے مطابق سلیکٹ کیے ہوئے پروفیشن میں کامیاب ہوں گے. فہد، جیسا کہ اب آپ میڈیا میں ہیں اور جرنلزم کے میدان میں بھی آپ آگے ہیں، تو اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے. کیا آپ نے کبھی اس سوشل میڈیا کی طاقت کو اپنے علاقے کی ترقی اور اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے استعمال کیا ہے؟ جی بالکل. میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اچھی تعلیم حاصل کریں. تو جو بھی ایشو ان کو فیس آتے ہیں میرے علاقے کے لوگوں کو، تو اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں اپنے پیج پر، اپنے اکاؤنٹ پر. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے ایک پیج بنایا ہے شنگلہ ڈائمنڈز کے نام پر، جس پر میں ضلع شنگلہ کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر رہا ہوں. میں مثال دو کہ اگر کوئی کامیاب ہو جائے، کوئی اچھے مارکس لے یا کوئی پروموشن جس کی ہو جائے یا کوئی جاب حاصل کرے، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اسی پیج سے. اور میں یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے شنگلہ میں بھی ٹیلنٹ ہے، یعنی ہم بھی تعلیم حاصل کر رہے، ترقی کر رہے. تو یہ میرا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں اسی سلسلے میں جو ایجوکیشن افیسرز ہیں ان سے بھی ملا ہوں، بورڈ کے چیئرمین سے بھی میں نے انٹرویوز کیے ہیں بار بار، اور جو اسٹوڈنٹ کے مسئلے ہیں ان کو پوچھا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو بھی مسئلہ ہو جو تعلیم کے ریلیٹڈ، اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. ریسنٹلی ایک مسئلہ آ گیا تھا، جس طرح اینول مقابلے ہوتے ہیں اسکولوں کے درمیان، اس میں لڑکے بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی. ہمارے ضلع شنگلہ میں ایک لڑکی تھی لیہ نصیر، جس نے مقابلہ جیت لیا تھا انگلش اسپیچ میں. انہوں نے ڈسٹرکٹ ونر کا اعزاز حاصل کیا تھا. لیکن وہاں پر یہ پالیسی بنائی گئی تھی کہ یہ لڑکی ہے تو اس کے بجائے آگے جو ڈویژنل سطح پر پھر صوبائی لیول پر مقابلے ہوتے ہیں، تو اس کے جگہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر پر جو بچے آئے ہیں وہ لڑکے ہیں، تو یہ مقابلے کے جائیں گے. جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ یہ تو ایک ظلم ہے. ایک لڑکی جس نے پورے ضلع شنگلہ کو ٹاپ کیا ہے، وہ کیوں آگے مقابلے کے لیے نہیں جائے گی؟ صرف اس وجہ پہ کہ وہ لڑکی ہے.
تو میں نے ڈائریکٹر ایجوکیشن سے رابطہ کیا، ان سے معلوم کیا کہ کیا ایسا کوئی پالیسی ہے کہ اگر ایک لڑکی جیت جائے تو ڈویژنل مقابلوں میں نہیں جا سکتی. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بھی پالیسی نہیں ہے. یہ تو ایک خود ساختہ اور مقامی پالیسی ہو سکتی ہے لیکن ایسی کوئی سرکاری پالیسی نہیں ہے. میں نے اپنے ضلع شنگلہ کے آفیشیل سے رابطہ کیا، ڈائریکٹ ڈی او شنگلہ سے رابطہ کیا، اس کے علاوہ جو اسپورٹ کا انچارج تھا ان سے میں نے کنفرم کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ضلع شنگلہ میں پالیسی ہے کہ ان کے کلچر یا اس طرح کوئی مسئلہ ہو کہ لڑکی جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی، یہ بری بات ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی، اس کو انٹرنیشنل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا. اردو نیوز پر ایک سٹوری چھپی کہ ایک لڑکی ہے جس نے مقابلہ جیت لیا ہے لیکن وہ آگے اس وجہ سے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ لڑکی ہے. جب یہ ایشو اتنا ہائی لائٹ ہو گیا انٹرنیشنل لیول پر تب بھی اس کا امپیکٹ آ گیا اور ان کو اجازت مل گئی کہ لیا نصیر بھی آگے مقابلوں کے لیے جا سکتی ہے. پھر وہ ڈویژنل مقابلوں کے لیے آگے گئی. تو یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز کی بات ہے کہ میں نے یہ کوشش کی اور ایک کوشش کے بدلے میں اس ایک لڑکی کو ان کا حق مل گیا اور وہ بھی آگے پارٹیسپیٹ کر گئی. بہت اچھے، اللہ آپ کو اپنے عزم میں کامیاب کرے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں، خواب غفلت سے وہ باہر آ چکے ہیں اور اپنے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ فہد کو فخر شانگلہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ خطاب ان کو کس نے دیا، کب دیا اور کیسے دیا، اس کی کہانی ہم انہی سے جانتے ہیں. جی ربیہ، یہ ایک ٹائٹل ہے جو کہ مجھے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے دیا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو فخر شنگلہ ہے ہم ان کو ایوارڈ دیں گے. تو اس میں مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا ایز اے ٹاپ یوٹیوبر ان ڈسٹرکٹ شنگلہ اور ایز اے بیسٹ ولاگر ان شنگلہ. تو مجھے یہ ایک اعزاز مل گیا تھا ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں. 2023 میں مجھے یہ اعزاز ملا تھا. آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے پاس. ان کے بہت سے سرٹیفکیٹس دیکھ چکی ہوں. فہد، آپ نے اتنا کچھ سیکھا اور آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کی، بہت سی آپ نے اسکلز بھی سیکھی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ وہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو اسکلز حاصل کرنے میں کس طرح انویسٹ کر سکتے ہیں. آج کل ہمیں کون سی اسکلز سیکھنی چاہیے جن کا ٹرینڈ بھی ہے، جو ہمارے نوجوانوں کے کام بھی آئیں گی، جس سے وہ اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں؟ جی ربیہ، سب سے پہلے تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ پہلے وہ اپنے پڑھائی پر فوکس کرے اور اسٹڈی کرے. اس کے علاوہ پارٹ ٹائم وہ بک ریڈنگ کرے، یعنی جو اچھے اچھے بکس ہوتے ہیں جس اپنے انٹرسٹ کے اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ وہ بکس پڑھے. اس کے علاوہ وہ اپنے کنٹینٹ رائٹنگ مطلب ایسے رائٹنگ یا اسی طرح پریکٹس کرے. اپنے آج کل اس کا دور ہے کہ کنٹینٹ رائٹنگ سے بھی لوگ بہت زیادہ کما بھی رہے اور نام بھی کما رہے. اس کے علاوہ مختلف سکلز جس طرح گرافک ڈیزائننگ، ایڈیٹنگ سکلز، ویڈیو ایڈیٹنگ، اس پر فوکس کرنا چاہیے اور ملٹی سکلز وہ سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو. تو میں ان کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پارٹ ٹائم وہ اپنے اسکل کو امپروو کریں. جی تو ناظرین، بہت سی سکلز فہد نے آپ کو بتا دی ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان پر اپنا ٹائم انویسٹ کریں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آگے ساری ایج سوشل میڈیا کی ہے، کمپیوٹرز کی ہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا اور اپنی سکلز کو بہتر کریں. فہد، جیسا کہ اب آپ کی ڈگری بھی جلد ہی مکمل ہونے والی ہے، تو اب آپ کے آگے کے کیا پلانز ہیں؟ کیا آپ اسی فیلڈ کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ آلریڈی اس فیلڈ میں بہت کامیاب ہیں؟ تو آپ کیا اپنی ان کامیابیوں کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کچھ آگے نیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی، پہلے تو یہ ارادہ ہے کہ یہ ڈگری مکمل ہو جائے. اس کے بعد میرا MS کا بھی ارادہ ہے جس میں باہر بھی جا سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ابھی میں چلا رہا ہوں تو اس کو بھی میں چھوڑ نہیں رہا، اس کو بھی میں جاری رکھوں گا. اپنے یوٹیوب چینل بھی، اپنے فیس بک پیج بھی، اور اس کے علاوہ میڈیا میں بھی انٹرنشپ وغیرہ میں ابھی کر رہا ہوں. تو آگے میڈیا میں بھی جانے کا ارادہ ہے. ویری نائس. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اس ٹیلنٹ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے پاس سکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، تو آپ ان کا اچھے سے یوز کریں اور پاکستان میں رہ کر ہی پاکستان کو فائدہ پہنچاتے رہیں. فہد، ایز اے پاکستانی آپ محب وطن تو ہوں گی، تو آپ نے پاکستان کے لیے کیا سوچا ہے؟ آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ نے اپنی تعلیم سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ کیا آپ کچھ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے؟ جی کیوں نہیں، میں پاکستانی ہوں تو مجھے اس پر فخر ہے. پاکستان کے لیے کام کرنا تو ہمارا فرض ہے. ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہم ایسے کنٹینٹ لائیں گے جو کہ ہمارے پاکستان کی ایک صاف امیج ہم دنیا کو دکھائے. اس کے علاوہ ہم ایسا کام کریں جو کہ پاکستان میں ابھی جرنلزم میں بہت زیادہ سیچوریشن ہے. تو اس کے علاوہ جس طرح میں کنٹینٹ بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کنٹینٹ بناؤ جس میں پاکستان کے ریپرزنٹیشن ہو.
تو پاکستان کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے، لازمی کام کریں گے اور پاکستان کی ایک صاف امیج ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ ہیٹس آف، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ آج کل اگر ہم پاکستان کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹینٹ کریشن اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو سائڈ شو کر سکتے ہیں۔ اور آپ تو کے پی کے شانگلہ سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ وہ پاکستان کی سائڈ کو لے کے آئیں، پاکستان کی ناردرن سائڈ کو کور کریں، تو یہ بہت اچھا پاکستان کا امیج آئے گا جو دنیا بھر میں پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کسی پسندیدہ تحریر کا حصہ ہمارے ساتھ اور ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ جی ربیہ، میں جو ٹاپک پر لکھتا ہوں زیادہ تر سوشل ایشو پر، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس پر لکھتا ہوں۔ تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ونی پر، جس کو ہم پشتو میں سورا کہتے ہیں، کہ ایک بیٹی کو یا ایک لڑکی کو ہم کسی قتل کے بدلے میں دوسرے لڑکے کو دیتے ہیں تو ایک ظلم ہے، اس پر میں نے لکھا تھا، اور یہ تقریباً 3 میگزین میں یہ ابھی تک پبلش ہو گیا ہے۔ تو میرا سب سے پسندیدہ ترین تحریر تھا۔ اور Oh yes, I have heard the concept of ونی، یہ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا ریڈ کیا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن بات ہونی چاہیے۔ ہم آپ کی وہ رائٹنگ اپنی آڈینس کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے۔ فہد، آپ کی محنت اور جد و جہد نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ منزل چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ کا ارادہ پختہ ہے تو آپ کو منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہاں پر میں تمام نوجوانوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کریں، ہر آنے والے نئے چیلنج کا مقابلہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا وائی می، تو ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ٹرائی می۔ فہد، آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ہم آپ کی مزید کامیابیاں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے پروگرام اپنی کہانی کی ہوسٹ ربیہ بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔